اس رات کے بعد حیا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ذہنی دباؤ اور ٹھیک سے نہ کھانے پینے کی وجہ سے اسے تیز بخار ہو گیا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھ بھی نہ سکی۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ ظہیر جب ناشتے پر آیا اور اسے وہاں نہ پایا تو اسے حیرت ہوئی۔ حیا کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں بہت تیز بخار ہے۔ ظہیر کے دل میں ایک دھڑکا سا لگا۔ وہ بے اختیار اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حیا بستر پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے لال ہو رہا تھا اور وہ نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ظہیر نے گھبرا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور ملازمہ کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لانے کو کہا۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کیا اور بتایا کہ شدید ذہنی دباؤ اور کمزوری کی وجہ سے اسے وائرل انفیکشن ہو گیا ہے۔ انہوں نے دوائیں لکھ دیں اور آرام کا مشورہ دیا۔ سردار صاحب بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے اور حیا کی خیریت پوچھنے اس کے کمرے میں آئے۔ ظہیر بیٹا، تم اس کا خیال رکھنا، میں دفتر سے جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ حیا ابھی تک نیم غنودگی میں تھی۔ ظہیر ایک کرسی کھینچ کر اس کے بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ بخار کی شدت سے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور چہرے پر ایک تکلیف کا تاثر تھا۔ ظہیر کو اپنے اندر ایک عجیب سا احساس جرم محسوس ہوا۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو اس کی اس حالت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ اس نے ملازمہ سے سوپ بنوایا اور جب حیا کی آنکھ کھلی تو اس نے اسے اٹھا کر بٹھانے کی کوشش کی۔ یہ دوائی کھا لو اور تھوڑا سا سوپ پی لو۔ اس کی آواز میں معمول کی سختی نہیں تھی۔ حیا نے کمزوری سے آنکھیں کھولیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ جائیں یہاں سے۔ ضد مت کرو حیا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میری حالت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہ تلخی سے بولی۔ کرنے کی ضرورت ہے، ظہیر نے سختی سے کہا، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اتنے حق سے یہ لفظ ادا کیا تھا۔ حیا کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ظہیر نے چمچ سوپ سے بھرا اور اس کے ہونٹوں کے قریب لے گیا۔ حیا نے کچھ دیر تذبذب کا بعد منہ کھول دیا۔ اس دن ظہیر یونیورسٹی نہیں گیا۔ وہ سارا دن اس کے پاس رہا۔ وہ خاموشی سے اس کے سر پر پٹیاں رکھتا رہا، اس وقت پر دوائی دیتا رہا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا رہا۔ اس کی یہ خاموشی خدمت حیا کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ وہ شخص جو لفظوں سے ہمیشہ اسے دکھ دیتا تھا، آج اپنے عمل سے اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ رات میں اس کا بخار پھر تیز ہو گیا۔ وہ نیند میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی اور بار بار اپنے ابو اور امی کو پکار رہی تھی۔ امی، مجھے گھر لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کے یہ الفاظ ظہیر کے دل کو چیر گئے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں یہی ہوں حیا، کچھ نہیں ہوگا، وہ دھیمے سے بولا، جیسے خود کو تسلی دے رہا ہو۔ اس کے لمس میں شاید کوئی تاثیر تھی کہ حیا کی بے چینی کچھ کم ہو گئی۔ وہ رات بھر اسی طرح اس کا ہاتھ تھامے اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی۔ اس رات اس خاموشی میں ان کے درمیان کچھ بدل رہا تھا۔ ایک انکہا، اندیکھا رشتہ قائم ہو رہا تھا جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ 2 دن بعد حیا کا بخار اتر گیا۔ کمزوری ابھی باقی تھی مگر وہ پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں ظہیر نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ اب ان کے درمیان وہ پہلے والی برفانی خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک نئی قسم کی جھجک اور آگہی نے جگہ لے لی تھی۔ حیا اس کی شکر گزار تھی مگر اظہار کیسے کرے یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ظہیر بھی اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جس دن حیا نے یونیورسٹی واپس جانے کا فیصلہ کیا، ناشتے کی میز پر ظہیر نے اسے روکا۔ آج رہنے دو، تم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی ہو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میری پڑھائی کا بہت نقصان ہو رہا ہے، حیا نے جواب دیا۔ ظہیر نے مزید کچھ نہیں کہا مگر اس کی آنکھوں میں فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ یونیورسٹی میں جب وہ کلاس میں پہنچی تو سارا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے حیا کو بتایا کہ اس کی غیر حاضری میں دانیال نے اس کے لیے سارے نوٹس بنا کر رکھے ہیں۔ کلاس کے بعد بریک میں دانیال خود اس کے پاس آیا۔
حیا، آپ کیسی ہیں اب؟ سنا ہے بہت بیمار تھیں آپ۔ جی اللہ کا شکر ہے، اب بہتر ہوں۔ یہ آپ کے نوٹس ہیں، میں نے سوچا آپ کو ضرورت ہوگی۔ دانیال نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ بہت بہت شکریہ دانیال، آپ نے کیوں زحمت کی؟ حیا نے ممنونیت سے کہا۔ وہ دونوں کوریڈور میں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ ظہیر اپنے آفس سے نکلا۔ اس کی نظر جب حیا اور دانیال پر پڑی، جو ایک دوسرے سے کافی قریب کھڑے تھے، تو اس کے اندر جو نرمی کے جذبات پیدا ہوئے تھے وہ ایک لمحے میں بھاپ بن کر اڑ گئے۔ اس کی جگہ ایک شدید غصے اور جلن کی لہر نے لے لی۔ اسے ایسے لگا جیسے حیا نے اس کی فکر مندی، اس کی خدمت، سب کو ایک لمحے میں فراموش کر دیا ہے۔ اس نے اپنی سمت بدلی اور ان کے پاس سے گزرتا ہوا لائبریری کی طرف چلا گیا۔ گزرتے ہوئے اس نے حیا کو ایک ایسی نظر سے دیکھا تھا جس میں شدید غصہ اور مایوسی تھی۔ حیا اس کی نظروں کی تپش سے کانپ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ابھی تو سب ٹھیک تھا، اب اچانک اسے کیا ہو گیا۔ شام کو واپسی کا سفر قیامت کی خاموشی میں گزرا۔ ظہیر نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے اور اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوطی سے جمی تھیں۔ گھر پہنچتے ہی حیا نے اپنی ہمت مجتمع کی۔ وہ اس روز روز کے تماشے سے تنگ آ چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ ظہیر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ ہے حیا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ کون سی بات؟ یہی کہ میں کسی سے بات نہ کروں، کسی سے ہنسوں نہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، وہ بیوی جسے آپ خود تسلیم نہیں کرتے۔ حیا کی آواز بلند ہو گئی۔ ہاں، صرف اس لیے، اور میں تسلیم کرتا ہوں یا نہیں یہ میرا مسئلہ ہے، مگر جب تک تم اس رشتے میں ہو تمہیں اس کی لاج رکھنی پڑے گی۔ لاج؟ حیا نے چیخ کر کہا۔ کون سی لاج؟ آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے اس رشتے میں سوائے ذلت اور آنسوؤں کے؟ آپ کو مسئلہ دانیال سے نہیں ہے پروفیسر شاہ، آپ کو مسئلہ اپنی انا سے ہے۔ آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی میری پرواہ کرے۔ آپ کی بیماری میں نے دن رات ایک کر دیے، مگر آپ نے کیا کیا؟ ایک لمحے میں سب بھلا کر پھر وہیں کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا تم نے؟ ظہیر آگے بڑھا۔ تم نے میری پرواہ کی، یا اس لیے میرے پاس تھیں کیونکہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ میں نے تمہارا خیال رکھا کیونکہ یہ میرا فرض تھا۔ اس سے کوئی غلط فہمی مت پالنا۔ ظہیر جو اپنی جلن اور غصے میں اندھا ہو چکا تھا، وہ الفاظ کہہ گیا جو اسے نہیں کہنے چاہیے تھے۔ فرض؟ حیا کی آواز ایک دم ٹوٹ گئی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ صحیح کہا آپ نے، سب کچھ ایک فرض ہی تو ہے۔ یہ شادی، یہ رشتہ، آپ کی وہ 2 دن کی خدمت، سب ایک بوجھ تھا، ایک فرض تھا۔ میں ہی پاگل تھی جو آپ کی اس خاموشی میں کوئی اور مطلب تلاش کر رہی تھی۔ میں ہی بے وقوف تھی جو آپ کے پتھر دل میں کوئی نرم گوشہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی اور بولے جا رہی تھی۔ آپ کو کیا چاہیے مجھ سے؟ بتائیں مجھے۔ ایک لمحے میں آپ ایسے بن جاتے ہیں جیسے آپ کو میری کتنی فکر ہے، اور اگلے ہی لمحے آپ مجھے ایسے ٹھکراتے ہیں جیسے میں کوئی بے وقت چیز ہوں۔ ظہیر خاموش کھڑا اسے سنتا رہا۔ اس کے اپنے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے غلط کہا ہے، بہت غلط، مگر اس کی انا اسے معافی مانگنے سے روک رہی تھی۔ میں تمہیں تمہاری جگہ یاد دلانا چاہتا تھا مسز شاہ، اس نے اپنے ٹونٹتے ہوئے لہجے میں قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری تیمہ داری کی، یہ میرا فرض تھا، میری ہمدردی تھی۔ اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کرنا، اور بہتر یہی ہے کہ تم یونیورسٹی میں اپنے دوستوں سے دور رہو۔ یہ الفاظ آخری کیل ثابت ہوئے۔ حیا نے اپنے آنسو پہنچے۔ اس کی آنکھوں میں اب درد کی جگہ ایک عجیب سی بے حسی اور مضبوطی نے لے لی تھی۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اسے ایسے دیکھا جیسے آج پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں اپنی جگہ بھول گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر میں اپنی عزت نفس بھول گئی تھی۔ اس کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی۔ لیکن اب اور نہیں، یہ کہہ کر وہ پلٹی، اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ ظہیر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کا غصہ ایک دم سے کافور ہو گیا اور اس کی جگہ ایک شدید پچھتاوے اور خوف نے لے لی۔ اس نے دروازہ بجایا۔ حیا،
دروازہ کھولو، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حیا پلیز، اس کی پکار التجا کی طرح تھی۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ وہ لاک کیا ہوا دروازہ ان کے درمیان ایک ایسی دیوار بن گیا جسے شاید خود ظہیر نے اپنے الفاظ سے تعمیر کیا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے غصے میں کیا کھو دیا ہے۔ اس نے صرف حیا کا دل نہیں توڑا تھا، بلکہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس نازک ڈور کو کاٹ دیا تھا جو ان دونوں کے درمیان بننے لگی تھی۔ بند دروازے کے باہر ظہیر شاہ کھڑا نہیں تھا، بلکہ اس کا سارا غرور، ساری انا اور سارا ضبط کھڑا تھا۔ اندر سے آتی ہوئی خاموشی کسی طوفان کے پیش خیمہ کی طرح تھی، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ حیا، دروازہ کھولو، میری بات سنو۔ اس نے دوبارہ دستک دی۔ اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جس کی وہ عادی تھی، بلکہ ایک التجا تھی۔ اندر خاموشی رہی۔ حیا پلیز، میں نے غصے میں کہہ دیا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ تقریباً سرگوشی میں بولا، جیسے خود سے اعتراف کر رہا ہو۔ اس نے پوری رات اسی بے چینی میں گزاری۔ وہ اپنے کمرے میں گیا ضرور، مگر سو نہیں سکا۔ بار بار اس کے کانوں میں حیا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں ہی پاگل تھی جو آپ کے پتھر دل میں کوئی نرم گوشہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کا دل واقعی پتھر کا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اس میں یہ درد، یہ پچھتاوا، یہ خوف کیوں ہوتا؟ خوف حیا کو کھو دینے کا۔ صبح جب وہ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نیچے آیا تو سردار سکندر شاہ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ ان کی تجربہ کار نگاہوں نے ایک لمحے میں بھانپ لیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ حیا کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ظہیر نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ ظہیر، سردار صاحب کی آواز سنجیدہ ہو گئی، مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں تمہارا باپ ہوں۔ میں جانتا ہوں جب تم پریشان ہوتے ہو۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ ظہیر خاموش رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ دیکھو بیٹا، سردار صاحب نے نرمی سے کہا، میں نے یہ شادی صرف اپنے دوست کی عزت بچانے کے لیے نہیں کی تھی۔ میں نے یہ شادی اس لیے بھی کی تھی کہ میں تمہیں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی معصوم ہے ظہیر، وہ تمہارے ماضی کا حصہ نہیں ہے۔ تم اپنے ماضی کی سزا اسے کیوں دے رہے ہو؟ باپ کے ان الفاظ نے ظہیر کے ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ بابا، میں کیا کروں؟ میں کوشش کرتا ہوں مگر مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بھروسہ کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اور پھر سالوں بعد اس نے اپنے دل کا بوجھ اپنے باپ کے سامنے ہلکا کیا۔ اس نے انہیں سب بتایا، اپنی ٹوٹی ہوئی منگنی، الینا کا دھوکہ اور اس کے دل پر لگا وہ گہرا زخم جس نے اسے محبت کے نام سے ہی بدزن کر دیا تھا۔ الینا وہ لڑکی جسے اس نے اپنی دنیا سمجھا تھا، ایک امیر شخص کے لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور جاتے ہوئے اس کی محبت کو اس کی کم مائیگی کا تانا دے گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے ظہیر نے اپنے گرد ایک خول چڑھا لیا تھا تاکہ کوئی دوبارہ اس کے دل تک پہنچ کر اسے توڑ نہ سکے۔ سردار صاحب نے سب کچھ خاموشی سے سنا۔ تو تم ایک شخص کے دھوکے کی سزا ہر عورت کو دو گے؟ ظہیر، آنکھیں کھولو، حیا الینا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھو، تمہیں سچائی اور معصومیت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تم ایک ہیرا گوا رہے ہو بیٹا، اپنے خوف کی وجہ سے تم ایک ایسی لڑکی کو خود سے دور کر رہے ہو جو شاید تمہارے زخموں پر مرہم بن سکتی ہے۔ میں نے اسے بہت دکھ دیا ہے بابا، کل رات میں نے اس سے بہت بری باتیں کہیں، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ظہیر کی آواز میں بے بسی تھی۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، جاؤ اس سے بات کرو، اسے سچ بتاؤ۔ اگر تم آج اسے منانے میں ناکام رہے تو شاید تم اسے ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ باپ کی باتوں نے اسے ایک نئی ہمت دی۔ وہ اٹھا اور دوبارہ حیا کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے حیا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سجی ہوئی تھیں، مگر اس کے چہرے پر آنسوؤں کی جگہ ایک سرد اور سپاٹ تاثر تھا۔ اس نے ظہیر کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ جی، اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ ظہیر ایک لمحے کے لیے الفاظ بھول گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ مجھے نہیں کرنی، حیا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اگر آپ کو یونیورسٹی جانا ہے تو میں 10 منٹ میں تیار ہو جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر ظہیر نے اپنا ہاتھ بیچ میں رکھ دیا۔
حیا پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا۔ کس حیثیت سے؟ ایک پروفیسر کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، یا اس شخص کی حیثیت سے جس کے لیے میری کوئی وقت نہیں؟ آپ کل رات سب کچھ واضح کر چکے ہیں، اب مزید بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ دروازے سے ہٹایا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ ظہیر وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ شکست پہلے سے زیادہ بڑی تھی۔ حیا کے آنسوؤں سے زیادہ اس کی یہ بے اعتنائی تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے وہی دیا تھا جو ظہیر نے مانگا تھا، اجنبیت، اور اب یہی اجنبیت ظہیر کو زندہ نگل رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حیا نے اپنے گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کر لی تھی جسے عبور کرنا ظہیر کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بات کرتی تھی مگر صرف ضرورت کے تحت۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا، نہ نفرت، نہ کوئی گلہ، بس ایک لا تلگی ہوتی تھی جو زہر کی طرح ظہیر کے وجود میں اتر رہی تھی۔ وہ اس کے لیے ناشتہ بناتی، اس کے کپڑے استری کرتی، گھر کے سارے کام دیکھتی، مگر ایک لفظ اضافی نہ بولتی۔ وہ ایک کامل بیوی کا ہر فرض نبھا رہی تھی، سوائے ایک کے۔ وہ ظہیر کو اپنے قریب آنے کا کوئی موقع نہیں دے رہی تھی۔ ظہیر نے کئی بار کوشش کی، اس نے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر حیا نے اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اس کے لیے اس کے پسندیدہ مصنف کی کتاب لایا۔ حیا نے شکریہ کہہ کر اسے میز پر رکھ دیا اور کھول کر بھی نہ دیکھا۔ اس نے یونیورسٹی میں اس کی تعریف کرنے کی کوشش کی۔ حیا نے اسے نظر انداز کر دیا۔ یہ حیا کا نیا روپ تھا۔ وہ معصوم اور جذباتی لڑکی نہیں رہی تھی جو ہر بات پر رو دیتی تھی۔ اس کے دکھ نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی عزت نفس کو اپنی محبت اور اپنے جذبوں پر فوقیت دینا سیکھ لیا تھا۔ یہ تبدیلی صرف ظہیر کے لیے نہیں تھی بلکہ اس نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسے اپنا لیا تھا۔ یونیورسٹی میں جب دانیال نے دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو حیا نے بہت شائستگی سے اس سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ دانیال، میں آپ کی دوستی کی قدر کرتی ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی غلط فہمی ہو۔ بہتر ہے کہ ہم صرف کلاس فیلوز کی طرح رہیں۔ دانیال اس کی بات سمجھ گیا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ حیا نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کا مسئلہ ظہیر کی جلن نہیں بلکہ اس کا اپنا اصول تھا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی اور وہ اس رشتے کی حدود کا احترام کرتی تھی، چاہے اس کا شوہر کرے یا نہ کرے۔ ظہیر کے لیے یہ دن عذاب بنتے جا رہے تھے۔ جس لڑکی کی موجودگی پہلے اسے بوجھل لگتی تھی، اب اس کی خاموشی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ وہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بے چین رہنے لگا۔ وہ جان بوجھ کر دیر سے گھر آتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اس کا انتظار کرتی ہے، مگر وہ اپنا کھانا کھا کر سو چکی ہوتی۔ وہ بیماری کا بہانہ کرتا، مگر وہ ملازمہ کے ہاتھ اس کے لیے دوائی اور سوپ بھجوا دیتی، خود نہ آتی۔ اس نے حیا کو ہر طرح سے آزما لیا تھا اور ہر بار اسے شکست ہوئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے صرف حیا کا دل نہیں توڑا بلکہ اس کا بھروسہ بھی توڑا ہے، اور بھروسہ وہ شیشہ ہوتا ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جوڑتا۔ ایک رات وہ برداشت نہ کر سکا۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے پر گیا اور دستک دی۔ حیا، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ وہ واقعی وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈے فرش پر بیٹھے اسے گھنٹوں گزر گئے۔ آدھی رات کو دروازہ کھلا۔ حیا باہر آئی۔ یہ کیا بچپنا ہے، جائیں یہاں سے۔ جب تک تم میری بات نہیں سنو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ظہیر نے ضد کی۔ کہیے، کیا کہنا ہے؟ حیا نے بے دلی سے پوچھا۔ ظہیر کھڑا ہو گیا۔ اندر آ کر بات کر سکتا ہوں؟ حیا ایک طرف ہٹ گئی۔ ظہیر کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے معاف کر دو حیا، اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کہا وہ ناقابل معافی ہے، مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ اور پھر اس نے اسے سب کچھ بتا دیا، علینا کے بارے میں، اپنے ٹوٹے ہوئے بھروسے کے بارے میں، اپنے خوف کے بارے میں۔ وہ بولتا رہا اور حیا خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو حیا نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ کے ماضی کے لیے مجھے افسوس ہے۔ کسی کا بھروسہ ٹوٹنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں ہمدردی تھی۔ مگر پروفیسر شاہ،
آپ نے اپنے زخموں کا علاج ایک اور شخص کو زخم دے کر کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں اور میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو حیا، صرف ایک۔ حیا نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولی، تلافی اور موقع لفظوں سے نہیں، عمل سے ملتے ہیں۔ آپ نے میرا بھروسہ توڑا ہے، اسے دوبارہ بنانا اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی کے لیے پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ظہیر کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اسے حیا کا جواب پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا، مگر اسے ایک امید کی کرن ضرور نظر آئی تھی۔ اس نے بھروسہ دوبارہ بنانے کو کہا تھا اور اس نے رشتے کو مکمل طور پر رد نہیں کیا تھا، اور ظہیر شاہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس امید کی کرن کو بجھنے نہیں دے گا۔ اگلے دن سے ظہیر کا ایک نیا روپ سامنے آیا۔ اس نے حیا پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، نہ ہی اس سے بات کرنے کی زیادہ کوشش کی۔ اس نے عمل سے خود کو ثابت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتا اور اس کے لیے چائے بنا کر اس کے کمرے کے باہر رکھ دیتا۔ وہ یونیورسٹی میں اس کا زیادہ خیال رکھنے لگا، مگر ایک فاصلے سے۔ وہ اس سے بات کو یقینی بناتا کہ اسے نوٹس مل رہے ہیں، اس کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے۔ وہ شام کو گھر آتا تو اس کے لیے اس کی پسند کی آئس کریم یا پھول لے آتا اور خاموشی سے کچن میں رکھ دیتا۔ حیا سب کچھ دیکھ رہی تھی، سب کچھ محسوس کر رہی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی یہ کوشش کتنی حقیقی اور کتنی دیر پا ہے۔ اسی دوران حالات نے ایک اور کروٹ لی۔ ایک شام جب حیا یونیورسٹی سے نکل کر پارکنگ کی طرف آ رہی تھی تو اس کا راستہ دو گاڑیوں نے روکا۔ ان میں سے چودھری ہاشم کا بیٹا کامران اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا، وہی شخص جس سے بچنے کے لیے حیا کی شادی ظہیر سے ہوئی تھی۔ حیا کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ ارے واہ، تو یہ ہے وہ پروفیسر جس کے لیے تم نے ہمیں ٹھکرا دیا، کامران نے طنزیہ لہجے میں کہا اور حقارت سے حیا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میرا راستہ چھوڑو، حیا نے ہمت سے کہا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ کامران نے اس کا راستہ روک لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ہم نے سوچا ذرا تمہارے شوہر سے مل ہی لیں، کہاں ہے وہ؟ یا تمہیں یونیورسٹی اکیلا چھوڑ کر خود کسی اور کے ساتھ؟ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، حیا نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ برا لگا؟ کامران ہنسا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم ہم سے بچ کر نکل جاؤ گی؟ تم جیسی لڑکیوں کی جگہ ان بڑے گھروں میں نہیں، ہمارے قدموں میں ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حیا کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے چیخ کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا ہی تھا کہ ایک گرجدار آواز نے انہیں اپنی جگہ پر ساکت کر دیا۔ اس کا بازو پکڑنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ظہیر شاہ وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں اور چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ وہ کب وہاں آیا کسی کو معلوم نہ ہوا۔ کامران ایک لمحے کے لیے گھبرایا، مگر پھر سنبھل گیا۔ اوہ، تو پروفیسر صاحب بھی یہی ہیں۔ ہم تو بس آپ کی بیوی سے حال چال پوچھ رہے تھے۔ اس کا حال چال پوچھنے والے تم کون ہوتے ہو؟ ظہیر دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھا۔ اس کے ہر قدم میں ایک ایسی دہشت تھی کہ کامران کے دوست بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ اپنی حد میں رہو پروفیسر، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، کامران نے دھمکی دی۔ ظہیر اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کا قد کامران سے لمبا تھا اور اس کی شخصیت اس وقت ناقابل یقین حد تک روبدار لگ رہی تھی۔ تم جو بھی ہو، ظہیر نے دھمکی دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، لیکن یہ جان لو کہ یہ حیا ظہیر شاہ ہے، میری بیوی۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، حیا کو اپنے پیچھے کیا اور پھر کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ تاریخی جملہ کہا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ خبردار، اگر آئندہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اس تک پہنچنے سے پہلے تمہیں مجھ سے گزرنا ہوگا۔ اس کی آواز میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا، ایک کھلی حقیقت کا اعلان۔ یہ اعلان تھا کہ حیا اس کی ہے، اس کی عزت ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اس ایک لمحے میں اس نے دنیا کے سامنے، حیا کے سامنے اور خود اپنے سامنے اپنے سارے جذبات کا اعتراف کر لیا تھا۔ کامران اور اس کے دوست ظہیر کے اس روپ کو دیکھ کر بری طرح سہم گئے۔ وہ مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکے اور خاموشی سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔
پارکنگ میں اب صرف ظہیر اور حیا رہ گئے تھے۔ ماحول ابھی تک ظہیر کے الفاظ کی گونج باقی تھی۔ حیا ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور ایک انجانا سا احساس تھا۔ اس نے آج تک ظہیر کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ یہ وہ محافظ تھا جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی۔ یہ وہ مرد تھا جو اس کے لیے دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ ظہیر پلٹا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کا غصہ اب نرم پڑ چکا تھا اور اس کی جگہ اس کی آنکھوں میں ایک گہری فکر مندی اور ایک انکہی محبت نے لے لی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں اتنی نرمی تھی کہ حیا کو لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ حیا کچھ بول نہ سکی، بس اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اسے کانپتے ہوئے دیکھ کر ظہیر نے بے اختیار اپنا کوٹ اتارا اور اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اس کا لمس، اس کی قربت، اس کی فکر، حیا کے بنائے ہوئے سارے بند ٹوٹنے لگے۔ پارکنگ لاٹ کی وہ شام اپنے پیچھے ایک ایسی خاموشی چھوڑ گئی تھی جس میں ہزاروں الفاظ کا شور تھا۔ گاڑی میں واپسی کا سفر شروع ہوا تو ماحول میں ایک ناقابل بیان بوجھل پن تھا، مگر یہ وہ پرانی کانٹوں جیسی چبھتی ہوئی خاموشی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی طوفان کے گزر جانے کے بعد چھا جاتی ہے، جس میں تباہی کے آثار بھی ہوتے ہیں اور ایک نئے آغاز کی امید بھی۔ حیا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے گزرتے منظر دھندلے تھے۔ اس کے ذہن میں تو بس ایک ہی منظر، ایک ہی آواز، ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، ظہیر شاہ کا وہ غصے سے دہکتا ہوا چہرہ، اس کی حفاظت میں اٹھی وہ مضبوط ڈھال اور اس کی وہ گرجدار آواز، یہ میری بیوی ہے۔ اس نے یہ لفظ پہلے بھی سنے تھے، مگر آج ان لفظوں میں حق تھا، ملکیت تھی اور ایک ایسا جذبہ تھا جسے حیا نام تو نہیں دے پا رہی تھی، مگر محسوس شدت سے کر رہی تھی۔ اس کے شانوں پر پڑا ظہیر کا کوٹ اسے صرف ٹھنڈ سے نہیں بلکہ دنیا کے ہر خوف سے محفوظ کیے ہوئے تھا۔ دوسری طرف ظہیر کی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمی تھیں، اس کا دل معمول سے زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس نے عوامی سطح پر وہ سب کہہ دیا تھا جسے وہ مہینوں سے اپنی روح کے تہہ خانے میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے حیا کے لیے اپنے جذبات کا جو آتش فشاں آج اگل دیا تھا، اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب یا تو یہ لاوا سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا یا پھر ایک نئی زرخیز زمین کی بنیاد رکھتا۔ اسے ڈر تھا کہ حیا اس کے اور اس شدید مالکانہ روپ سے خوفزدہ نہ ہو گئی ہو، مگر کیا وہ اس وحشی سمجھے گی یا محافظ؟ یہ سوال اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ دونوں چپ چاپ گاڑی سے اترے۔ حیا نے اس کا کوٹ اتار کر اسے واپس کرنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ پہنے رہو۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ حیا نے کچھ نہیں کہا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کے بجائے باغیچے میں بچھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ ابھی تک معاف تھا، اسے سوچنے کے لیے وقت اور تنہائی چاہیے تھی۔ ظہیر کچھ دیر اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آج بات نہ کی تو شاید پھر کبھی ہمت نہ کر پائے گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور باغیچے کی طرف چل پڑا۔ وہاں حیا آسمان پر ابھرتے چاند کو تک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرت اور سکون کا ملا جلا تاثر تھا۔ ظہیر دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ حیا نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا مگر کچھ بولی نہیں۔ میں جانتا ہوں آج جو کچھ ہوا، ظہیر نے بات شروع کی مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آج جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا؟ حیا نے بغیر اس کی طرف دیکھے پوچھا۔ اس کی آواز میں نہ کوئی طنز تھا نہ غصہ، بس ایک سادہ سا سوال تھا۔ کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی تمہیں تکلیف دے، کوئی تمہاری طرف بری نظر سے دیکھے، ظہیر نے بے باکی سے کہا۔ کیوں برداشت نہیں کر سکتے؟ حیا نے اب پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے مگر وہ جاننا چاہتی تھی سچ۔ ظہیر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں، جیسے اپنی ساری ہمت مجتمع کر رہا ہو۔ کیونکہ تم میری ذمہ داری نہیں ہو حیا، تم میری عزت، میری غیرت، میرا غرور، سب کچھ بن چکی ہو۔ اس نے توقف کیا اور پھر وہ الفاظ کہے جن کے لیے حیا شاید لاشعوری طور پر ہمیشہ سے منتظر تھی۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ اعتراف اتنا سادہ، اتنا براہ راست اور اتنا حقیقی تھا کہ حیا کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ باغیچے کی خاموشی میں صرف ان دونوں کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ ظہیر بولتا رہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، میں ایک بزدل انسان تھا۔ حیا
اپنے ماضی کے خوف میں قید مجھے لگا کہ اگر میں نے کسی کو اپنے قریب آنے دیا تو میں پھر سے ٹوٹ جاؤں گا۔ اسی خوف میں اس شخص کو خود سے دور کرتا رہا جو میرے ٹوٹے ہوئے حصوں کو جوڑنے آئی تھی۔ اس کی آواز میں گہرا پچھتاوا تھا۔ جس دن تم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ تنہائی کیا ہوتی ہے۔ تمہاری خاموشی میرے غرور پر تازیانے برساتی تھی۔ تمہاری بے اعتنائی مجھے زندہ درگور کر رہی تھی۔ میں نے جانا کہ میرا خوف تمہیں کھو دینے کے خوف سے بہت چھوٹا ہے۔ میں ہر روز تم سے بات کرنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آج جب میں نے اس شخص کو تمہیں چھونے کی کوشش کرتے دیکھا تو میرے اندر کا ہر خوف مر گیا۔ بس ایک ہی سچ باقی رہ گیا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ڈرتے ڈرتے حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ کیا تم میرے ماضی کے اندھیروں کو مٹا کر میری زندگی میں روشنی بن سکتی ہو؟ کیا تم اس اجنبی کو اپنا کہہ سکتی ہو؟ حیا کی آنکھوں سے جنہیں وہ کب سے روکے ہوئے تھی دو موٹے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے، مگر یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ سکون کے تکمیل کے آنسو تھے۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر ظہیر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اجنبی تو آپ کبھی تھے ہی نہیں پروفیسر شاہ۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ نفرت کے پردے کے پیچھے بھی میں نے آپ کے اندر کے اس انسان کو ہمیشہ محسوس کیا جو تنہا تھا، جو دکھی تھا۔ آپ کی سختی نے مجھے دکھ دیا، مگر آپ کی خاموش فکر مندی نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ جس طرح آپ نے بیماری میں میرا خیال رکھا، جس طرح آج آپ میرے لیے لڑے، کوئی اجنبی ایسا نہیں کرتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ محبت اگر آپ نے کی ہے تو گناہ مجھ سے بھی سرزد ہوا ہے۔ ظہیر نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بھی آپ کی پرواہ کرنے لگی تھی۔ آپ کی موجودگی، آپ کی خاموشی، آپ کا غصہ، سب کچھ مجھے متاثر کرنے لگا تھا۔ میں خود سے لڑتی رہی، مگر میں بھی ہار گئی۔ یہ اعتراف تھا جس نے ان کے درمیان کی ہر دیوار کو گرا دیا۔ ظہیر کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اس نے حیا کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تو کیا میں یہ سمجھیں کہ اس کائنات کی تصویر واقعی وجود زن کے رنگوں سے مکمل ہوتی ہے؟ حیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آپ کی بے رنگ تصویر میں رنگ بھرنے کا حق شاید خدا نے مجھے ہی دیا ہے۔ اس لمحے چاند کی روشنی میں دو دلوں نے ایک طویل اور تکلیف دہ سفر کے بعد اپنی منزل پا لی تھی۔ یہ شادی اب ایک مقدس عہد میں بدل چکی تھی۔ اس رات کے بعد شاہ ہاؤس کی فضا بدل گئی۔ جہاں پہلے ایک اداس اور بوجھل خاموشی راج کرتی تھی، وہاں اب ہنسی اور محبت بھری سرگوشیاں گونجنے لگی تھیں۔ صبح کا آغاز اب ظہیر کی بنائی ہوئی چائے سے ہوتا، جو وہ حیا کے لیے اس کے کمرے میں لاتا اور دونوں ساتھ بیٹھ کر پیتے۔ یونیورسٹی کا سفر اب خاموشی میں نہیں کٹتا تھا۔ وہ ادب، شاعری اور زندگی کے ہر موضوع پر باتیں کرتے۔ حیا کو پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کا سخت گیر پروفیسر اندر سے کتنا حساس اور ذہین ہے۔ ظہیر کو احساس ہوا کہ اس کی معصوم سی اسٹوڈنٹ کتنی گہری اور سمجھدار ہے۔ یونیورسٹی میں بھی ان کا رشتہ اب ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ پارکنگ والے واقعے کے بعد سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ ظہیر اب فخر سے حیا کا ہاتھ تھام کر کیمپس میں چلتا۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے لیے جو محبت اور احترام تھا وہ دیکھنے والوں سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ مس مہوش اور دیگر کولیگز نے انہیں مبارکباد دی اور ظہیر نے مسکراتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کیا۔ سردار سکندر شاہ اپنی زندگی میں شاید کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو یوں کھل کر ہنستے اور جیتے ہوئے دیکھ کر ہر روز خدا کا شکر ادا کرتے۔ حیا ان کے لیے بہو نہیں بیٹی بن چکی تھی۔ وہ اکثر ان تینوں کو باغیچے میں بیٹھے ہنسی مذاق کرتے دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکراتے رہتے۔ ظہیر نے حیا کے والدین کو بھی گھر پر مدعو کیا۔ اس نے ان سے اپنی پچھلی کوتاہیوں کی معافی مانگی اور انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ ملک صاحب اور ان کی بیوی اپنی بیٹی کو اتنا خوش اور پر اعتماد دیکھ کر نہال ہو گئے۔ انہیں اپنا وہ فیصلہ درست لگنے لگا جو انہوں نے مجبوری میں کیا تھا۔ کامران اور اس کے باپ کا مسئلہ بھی ظہیر نے ہمیشہ کے لیے حل کر دیا تھا۔ سردار صاحب کی سماجی اور سیاسی اثر و رسوخ نے چودھری ہاشم کو مجبور کر دیا کہ وہ نہ صرف ملک صاحب کا سارا قرض معاف کرے بلکہ آئندہ ان کے خاندان کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ زندگی میں ایک خوبصورت خواب کی طرح گزر رہی تھی۔
حیا کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی اور وہ اپنے آخری تھیسس پر کام کر رہی تھی۔ ظہیر اب اس کا پروفیسر کم اور دوست اور رہنما زیادہ تھا۔ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ لائبریری میں بیٹھتا، اس کی مدد کرتا اور اس کی کامیابیوں پر اس سے زیادہ خوش ہوتا۔ ایک شام حیا کی فائنل پریزنٹیشن سے ایک دن پہلے وہ دونوں یونیورسٹی کے اسی کوریڈور میں کھڑے تھے جہاں کبھی ظہیر نے اسے دانیال کے ساتھ دیکھ کر غصے سے دیکھا تھا۔ یاد ہے، حیا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہیں پر آپ نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے میں نے کوئی قتل کر دیا ہو۔ ظہیر نے شرمندگی سے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس دن میرے دل پر کیا گزری تھی۔ میں جل رہا تھا حیا، اس آگ میں جسے محبت کہتے ہیں، بس تسلیم کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اور اب، حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اور اب یہ آگ میری زندگی کا نور بن چکی ہے۔ ظہیر نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تم نے میری دنیا بدل دی حیا، میرے ماضی کے زخموں کو بھلا دیا، میرے حال کو خوبصورت بنا دیا اور میرے مستقبل کو ایک مطلب دے دیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ اس میں پلاٹینیم کی ایک نازک سی انگوٹھی تھی جس میں ایک ہیرا جگمگا رہا تھا۔ یہ اس دن کے لیے جب ہم پہلی بار ملے تھے، مگر میں تمہیں پہچان نہ سکا۔ یہ اس دن کے لیے جب تم میری زندگی میں آئیں اور میں نے تمہیں اجنبی کہا، اور یہ اس دن کے لیے کہ میں باقی ساری زندگی تمہیں یہ بتاتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں کہ تم میری ہر سانس، ہر سوچ اور ہر دعا میں شامل ہو۔ حیا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ ظہیر نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ظہیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ میں ادب کا پروفیسر ہو کر بھی اس شعر کا اصل مطلب نہیں جانتا تھا۔ تم نے مجھے اس کا مطلب سکھایا ہے۔ میری کائنات بے رنگ تھی حیا ظہیر شاہ، تم نے آ کر اس میں محبت کے، خوشی کے اور زندگی کے سارے رنگ بھر دیے ہیں۔ حیا نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ یونیورسٹی کیمپس کی وہی خزاں رسیدہ شام، وہی ہوائیں اور وہی راستے، سب کچھ وہی تھا، مگر آج ہر شے میں ایک نیا حسن، ایک نئی زندگی تھی۔ دو اجنبیوں کا سفر بلا آخر ایک لازوال محبت کی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ ان کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ کبھی کبھی سب سے خوبصورت رشتے سب سے غیر متوقع حالات میں جنم لیتے ہیں، اور نفرت کی راکھ سے بھی محبت کا پھول کھل سکتا ہے، بشرطے کہ اسے خلوص، بھروسے اور وقت سے سینچا جائے۔